اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہیں اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے، کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے اللہ راضی ہے، اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت وہ صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہٰذا میں پورے طور پر مطمئن، اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ امت کا پہلا صوفی، تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابوبکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھائی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اوف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے میں ڈر گیا،
لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں۔ جتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں، کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی عزیز، وسیع الظرفی وسیع المشرب، آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں۔ آپ کیا مطلب ملی باتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹا سا ذہن، چھوٹی سی بات، آپ وسیع بات کریں۔ امام بخاری لکھ گئے، ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب، لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں، فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں۔ انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے لیے، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہمارا ہی مدرسہ نہیں، دنیا میں مدرسے، ہماری خانقاہ نہیں، دنیا میں خانقاہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا۔ ہم گھر نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف۔ لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے۔ لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیل جائیں دنیا میں، اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کوئی مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں۔ منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں، منت کر کے جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں۔ آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو، جہاں مسجد نہیں تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں۔ اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو، ملی قومی سوچیں پیدا کرو۔ ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے۔ اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں، کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ دین کی تبلیغ۔ آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ، آپ کی خیر خواہی، لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے۔ آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں، یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ۔ ایک تو زندگی مشقت والی، محنت والی، جد و جہد والی۔ یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا، سکون، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تیار ہو جائیں۔ مشقت، جد و جہد، کوشش۔ اور دوسری بات، اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں۔ اور تیسری گزارش، سوچیں سطحی نہیں، ذاتی نہیں، عالمی سوچیں۔ میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں، لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں، میرا ذاتی مخالف ہے۔ ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا، او خدا کے بندے
تیرے سے اختلاف ہوا ہے، تجھے یزید تو نہ بنا، اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا۔ اگر وہ یزید ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا پھر تو نے درجہ کیا بنا؟ اتنی جلدی نہیں، قومی سوچیں پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں، آپ لوگوں کو جوڑیں۔